بھوت، روحیں یا عذاب، حقیقت کیا ہے؟ ایک سرکٹا بھوت اکثر آدھی رات کے وقت گاؤں کی شہر کو سڑک جاتی پر دکھائی دیتا اور آنے والوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ اگر وہ دکھائی نہ بھی دے تو رات بھر گاؤں والے اس کے رونے کی آواز سن سن کر خوف زدہ ہوتے۔ تب گاؤں کے چند جوانوں نے اس بھوت کا کھوج لگانے کی ٹھانی۔ انڈیا کے ضلع تینی تال میں ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی وجہ شہرت تو پان کے پتے ہیں جنہیں بیشتر آبادی کاشت کرتی ہے، اور پھر یہ پتے ملک بھر میں اور بیرون ملک سپلائی کیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے اس کی وجہ شہرت کسی اور وجہ سے بھی ہوئی، اور وہ ایک سرکٹا بھوت تھا جو اکثر آدھی رات کے وقت گاؤں کی شہر کو جاتی سڑک پر دکھائی دیتا اور آنے جانے والوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ تب اس گاؤں کے نوجوانوں نے اس بھوت کا کھوج لگانے کی ٹھانی اور ایک رات اکٹھے ہو کر اس طرف چل نکلے جدھر یہ بھوت اکثر دکھائی دیتا تھا یا اس جگہ سے آوازیں آتی تھیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اوم تارا تھا جسے کالے جادو کی کچھ سوجھ بوجھ تھی، اور وہی باقی جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی نے بعد ازاں ایک اخبار کو اپنی کہانی سنائی۔ وہ نوجوان ایک جگہ درخت کی اوٹ میں ہو کر بھوت کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہو گئی تھی تو ان نوجوانوں کو فاصلے پر وہی آواز سنائی دی جیسے کوئی چیخ رہا ہو اور جیسے کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ تمام نوجوان چونکنے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ یہ کیا واقعی ہی بھوت ظاہر ہوتا ہے یا پوشیدہ رہتا ہے۔ آخر کار انہوں نے فاصلے پر ایک ہیولا دیکھا جو آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو رہا تھا، اور اس بات میں بھی اب کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا کہ آواز اسی ہیولے کی سمت سے آ رہی ہے، اور وہ یہی بھوت تھا جس کے خوف سے سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جب وہ ہیولا قریب آیا تو نوجوان ایک دم سے کود کر سامنے آ گئے اور اس ہیولے کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر ہیولا ٹھٹکا اور فوراً معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا کر واپس ہوا اور بھاگنے لگا، لیکن نوجوان جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اسے بھاگنے کی مہلت نہ دی، جلد ہی اس کو پکڑ لیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ وہ گاؤں کا ہی ایک کسان تھا اور اپنا پراسرار چادر میں ڈھانپے ہوئے تھا۔ نوجوانوں کو جب اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بھوت نہیں تھا بلکہ ان کا جانا پہچانا شخص تھا، تو انہوں نے اسے زور کوب کرنا شروع کر دیا۔ تب اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسان گڑ گڑایا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کھیتوں کو پانی دینا ہوتا ہے۔ یوں آوازیں نکالنے اور لوگوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس کی طرف نہ آئے اور نہ یہ دیکھ سکے کہ وہ کسی دوسرے کھیت میں پانی کاٹ کر کھیت لگا رہا ہے۔ یوں اس بھوت کا راز بستی والوں پر آشکار ہوا۔ لیکن کیا واقعی ہی بھوتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا؟ یہ سوال مشکل ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سب لغو بات ہے اور بھوت جیسی کسی ہستی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن بھوتوں سے متعلق اتنی روایات لوگوں میں عام ہیں کہ اس منظر کے بارے میں شک کی گنجائش زیادہ نہیں رہتی۔ دنیا بھر میں قریباً ہر قوم اور ہر معاشرے میں بھوتوں کے بارے میں ایک مسلمہ اعتقاد موجود ہیں، اور اس حوالے سے ایسے شواہد بھی موجود ہیں جنہیں جھٹلانا آسان نہیں۔ آئیے اس معذر کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں، خاص طور پر یورپ میں سائنسی خطوط پر کام ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایک کتاب ٹالتھ ریمبرشپ 1 کا ذکر کیا جا سکتا ہے جسے ایک معروف جہاز دان بروک سمتھ نے تحریر کیا تھا۔ بروک سمتھ کا تعلق نیوزی لینڈ کے معروف جہاز دانوں میں ہوتا ہے۔ اس نے
طویل عمر پائی اور عمر کا بیشتر حصہ سمندر میں ہی گزارا۔ اس کتاب میں وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے جسے یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ 1920 کی دہائی میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں بروک سمتھ کے ایک سائے کا ذکر ہے جو ایک رات جہاز اوروویٹی کے ٹینکر پر چھا گیا تھا۔ ہوا یوں کہ جہاز کے عملے میں ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ بعد ازاں اس شخص کے بھوت کو جہاز میں کئی جگہوں پر دیکھا گیا، جس سے جہاز کے عملے میں خوف و دہر کا احساس پھیل گیا۔ اکثر عملے کے اراکین کو تیز سنسناتی ہوئی آواز سنائی دیتی، لیکن مرے ہوئے شخص کا ہیولا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک صبح 4 بجے بروک سمتھ جہاز کے جنگلے کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ اسے کسی شخص کی سرگوشی سنائی دی، جو اسی شخص کی آواز تھی جسے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کر لی تھی۔ اور جیسے ہی بھوت کے بارے میں عملے کے اراکین میں چہم گوئیاں گردش کر رہی تھیں، سرگوشی سن کر بروک سمتھ بھاگتا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا اور جہاز کے عرشے تک گیا۔ اس نے ایک کالا کولے جیسی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی دیکھی اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ آگے کچھ فاصلے پر کچھ موجود ہے۔ بروک سمتھ لکھتا ہے کہ وہ اس تاریکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ شروع میں اس معمول کی چرچراہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دی جو تیز ہوا کے چلنے سے جہاز میں اکثر پیدا ہوتی ہے۔ تاہم وہ عرشے کے پچھلے حصے میں چلا گیا، جہاں سے پھر وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی۔ اسے یہ تو نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اتنا اندازہ ہوا کہ کوئی اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آواز میں کرب کا احساس موجود تھا۔ بروک سمتھ نے آواز کی منبع کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ بس اسی طرح شدید تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی شے کا سایہ جہاز کے ٹینکر میں چھایا ہوا تھا۔ تاہم یہ واحد واقعہ نہیں تھا جو اسے پیش آیا۔ اسی طرح ایک واقعہ بہت سال پہلے، جب وہ جہاز میں ملازم نہیں ہوا تھا، اسے پیش آیا اور اس نے اس واقعے کو بھی اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔